سے جنت کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا، جن کے چہرے کی تابانیوں سے جنت کے پھولوں نے حسن کی خیرات لی، اور جن کے لبوں کی لالگی سے حاملین عرش نے اپنی پیشانیوں کو سنوارا، اور جن کی زلف کے بل اور پیچ و تاب سے جنت کی حوریں اپنا حسن سنوارتی ہیں، اور جن کے دم قدم سے جنت کے باغ و بہار میں موسم بہار طاری ہوتا ہے، اس محبوب کی جلوہ گری کا یہ مہینہ، اور خالق کائنات نے جس کے لیے یہ بزم ہستی سجائی اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر کا اہتمام فرمایا، انہی کے لیے کائنات سجی، انہی کے لیے زمین بچھی، انہی کے لیے آسمان کا خامیانہ لگایا گیا، انہی کی تابانیوں کو واضح کرنے کے لیے شمس و قمر کو وجود نور دیا گیا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور شان و رفعت اور بلندیوں کو ظاہر کرنے کے لیے پھر میدان حشر برپا کیا جائے گا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جی اللہ 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 اللہ، سب نے آنا ہے حشر میں، تو سب نے آنا ہے، قیامت کے میدان میں تو سبھی آئیں گے، لیکن سید کائنات کی آمد کا اور ہی انداز ہوگا۔ جب آ رہے ہوں گے تو ہر طرف سے خوشیوں کے اور خوش آمدید کے شادیانے بج رہے ہوں گے، ایسے عالم میں جب محبوب کی جلوہ گری ہوگی تو پھر احمد رضا سے عاملین عرش اور انتظامیہ ملائکہ اور حور و غلمہ اور جنت کے تمام یہ جتنے استقبالیہ، یہ سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں حضور کی آمد کے تذکرے کر رہے ہوں گے، لیکن تمام انتظامات جنت اور حاملین عرش اور کرسی اور لوح و قلم کی انتظامیہ، وہ سارے بریلی کے تاجدار کو دیکھ کر کہیں گے مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہاں رضا۔ اے رضا ذرا اب تم پڑھو نا، کہ جو حضور کی شان میں تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، اب حشر میں سب لوگ سلامیاں دے رہے ہیں، لیکن آج کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی زبان سے ذرا دو چار نغمے تو بھی سنا دے، تو پھر رضا بولیں گے اللہ اللہ اللہ۔ عقل عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، کان جدھر لگائے تیری داستان ہے۔ اللہ اللہ، آج صرف فرش پہ نہیں، عرش پہ بھی اور کل کائنات میں سمندروں کی تہ میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ہر مخلوق خوش ہے کہ جن کے صدقے سے ہمیں وجود ملا تھا، آج وہ وجود اقدس والا جلوہ گار ہوا ہے۔ حضرات علی شان، آج میں نے آپ دوستوں کے لیے قرآن شریف سے ایک مقام، ایک پھول، آیات، ویسے یہ اللہ کا کلام ہے، کلام رب ہے، یہ لا ریب ہے، اس کی ہر آیت، اس کا ہر حرف، اس کا ہر لفظ نور سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ موقعوں کی مناسبت سے، کچھ آیات بینات سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 58، دو آیات مبارکہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، صرف ترجمے کے ساتھ، تشریح نہیں ہو سکے گی، اس لیے ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اتنا عرصہ جتنا حضرت نوح علیہ السلام زمین میں تبلیغ کرتے رہے، 950 سال، جی عمر مبارک 1300 سال ہے، تبلیغ 950 سال فرمائی،
تو عرض کی کہ جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے، اگر میں اتنے 100 سال آپ کے غلام عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو وہ زمانہ ختم ہو جائے گا، آپ کے غلام عمر فاروق کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ حضور کے بارے میں نہیں کہتے، حضور کے غلام ہیں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محفل میں بات ان کے متعلق چل رہی تھی تو جبریل بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آ گئے۔ عرض کیا حضور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1300 سال ہے، اگر 13 صدیاں میں جبریل جس کو تمام زمین و آسمانوں کے علوم حاصل ہیں، اگر میں حضرت فاروق اعظم کے فضائل بیان کروں تو 1300 سال کا عرصہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے غلام فاروق اعظم کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ تو فاروق اعظم کے اوصاف ہیں، اور فاروق اعظم کی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، صدیق اکبر کی نیکی ایک طرف، پھر جہاں مقام صدیق ختم ہوتا ہے وہاں کسی بھی نبی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں مقام نبوت اور رسالت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔